علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبیٰ۔ الحمدللہ، تمام اساتذہ کرام کی محنت اور والدین کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم شرح میت کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے کی اور پڑھانے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے اور قاعدے کے مطابق، یعنی پہلے ہم قواعد وغیرہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ترکیب کریں گے، پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ تو ہمارا طریقہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم پہلے ایک قاعدہ بیان کریں گے، پھر اس قاعدے کو ادھر عبارت کے اوپر فٹ کریں گے، جاری کریں گے، پھر دوسرا قاعدہ بیان کریں گے، ایسے ہم سلسلہ چلاتے جائیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کلام عرب میں حروف جارہ میں سے با جب بھی آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مکسور ہوگی۔ کلام عرب میں حروف جارہ میں سے با جب بھی آئے گی وہ کیا ہوگی؟ مکسور ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ حروف جارہ آپ کو پتہ ہے 17 ہیں، باء تاء قاف لام واو منذ مدخلہ رب حاش من عدا فی عن علی حتی یرا۔ ان 17 حروف میں سے جو با ہے وہ کلام عرب میں جب بھی آئے گی کیا ہوگی؟ مکسور ہوگی۔ یہ ہم نے قاعدہ بیان کیا، اب میں اس قاعدے کو کیا کر رہا ہوں؟ جاری کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ با ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حروف جارہ میں سے ہے اور یہ کیا ہے؟ مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ کیا ہے؟ کسر ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ کسر۔ جر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جر جو ہے وہ مورب کی حرکت ہے، مبنی کی حرکت جو ہے وہ کیا ہے؟ کسر ہے۔ ذہن میں رکھنا، حرکات کی 3 قسمیں ہیں۔ چلیں ادھر بتا دیتا ہوں، حرکات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ اور حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ رفع نصب جر کو کہتے ہیں، حرکات بنائیہ ضم فتح کسر کو، اور حرکات مشترکہ ضمہ فتح کسرہ، ٹھیک ہے جی۔ با کے نیچے جو زیر ہے نا، اس کو ہم جر نہیں کہیں گے، جر کیونکہ مورب کی حرکت ہے، اور جو مبنی کی حرکت ہے نا وہ کیا ہے؟ کسر۔ کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مشترک حرکت ہے، یعنی مورب مبنی دونوں پر آ جاتی ہے، لیکن کسرہ کی بنسبت کسر کہنا اولا ہے، کیونکہ جتنے بھی حروف ہیں نا، مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ ان تمام حروفوں میں سے ایک کیا ہے؟ با بھی ہے، یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی جو ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں سے ایک با ہے، با یہ کیا ہے؟ حرف ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور یہ مبنی الاصل ہے۔ تو مبنی کی حرکت کیا ہے؟ ضم فتح کسر، لہذا با کے نیچے جو زیر ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ کسر کہیں گے۔ سمجھ آئیے بات؟ آگے چلیں جی۔ ذہن میں رکھنا ہے، معنی تنوین، معنی تنوین کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ مبنی پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 مبنی پر تنوین نہیں آتی، نمبر 2 مضاف پر تنوین نہیں آتی، نمبر 3 غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، نمبر 4 معرف باللام پر بھی تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ چاروں چیزیں سمجھ آ گئی نا؟ مبنی پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر تنوین نہیں آتی، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اور معرف باللام پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مبنی پر تنوین نہیں آتی، یہ حروف جارہ میں سے جو با ہے، با یہ حروف جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ مبنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں با کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ با کے نیچے ہے بھی کیا؟ زیر، تنوین نہیں آئی ہوگی۔ دوسرا میں نے کہا مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، یہاں یہ اسم کیا ہے؟ اسم آگے مضاف ہو رہا ہے، اسم جلالت شریف کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اسم پر یعنی مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، یہاں مضاف پر تنوین نہیں آئی ہوئی۔ تیسرا میں نے کہا تھا کہ معرف باللام پر بھی تنوین نہیں آتی، یہ رحمان اور رحیم یہ دونوں کیا ہیں؟ معرف باللام ہیں، ان پر بھی تنوین نہیں آئی۔ معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ جس اسم پر الف لام داخل ہوا ہو، ٹھیک ہے، ان پر الف لام داخل ہوا ہے، لہذا ان پر بھی تنوین نہیں آئے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معنی تنوین جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے 3 چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ذہن میں رکھنا کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے, غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا. ہاں, کسرہ ایک صورت میں آ جاتا ہے کہ جب غیر منصرف کیا ہو, معرب باللام ہو, یعنی غیر منصرف پر اگر الف لام داخل ہوا ہو نا تو پھر کسرہ آ جاتا ہے. جس طرح کہ الرحمن یہ کیا ہے, غیر منصرف ہے. اس کے اندر 2 سبب ہیں, جس میں 2 سبب پائے جائیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے, غیر منصرف ہوتا ہے. ان میں ایک تو الف نون زیادتان ہے, دوسرا کیا ہے, وصف ہے. ٹھیک ہے, غیر منصرف تھا, اس پر کسرہ نہ آتا. کسرہ آیا ہوا ہے جس کی وجہ, اس کی وجہ کیا ہے کسرہ کی, کیونکہ اس پر الف لام داخل ہوا ہے. جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر کسرہ اس وجہ سے آیا ہوا ہے. اس کے بعد ذہن میں رکھنا جی, مجرور جو ہے نا, مجرور کلام عرب میں صرف اور صرف 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کلام عرب میں صرف اور صرف 2 چیزیں ہی مجرور ہوتی ہیں, کوئی تیسری چیز مجرور نہیں ہوتی. ایک وہ اسم کے جس پر حرف جر داخل ہوا ہو وہ کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. دوسرا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے, ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز مجرور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, یعنی الگ سے مجرور نہیں ہوتی. مجرور ہونے کی وجہ, تیسری چیز کے مجرور ہونے کی وجہ وہ ان 2 کے تابع ہو کر ہوگی. ان 2 کے تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی, کسی اور وجہ سے مجرور نہیں ہوگی. 2 چیزیں ہی مجرور, وہ اسم کے جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم کیا ہوگا, مجرور ہوگا. دوسرا مضاف الیہ مجرور ہوگا. تیسری چیز مجرور ہوگی تو ان 2 کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوگی. یہاں پر دیکھیں اسم کیا ہے, یہ مجرور ہے. اس کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے, پیچھے حرف جر داخل ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے یہ کیا ہے, مجرور ہے. دوسرا میں نے کہا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ اس میں جلالہ شریف کیا ہے, مضاف الیہ ہے. اس کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے, اس میں جلالہ شریف مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا میں نے کہا کہ کوئی تیسری چیز مجرور ہوگی نا تو وہ ان 2 کے تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی, کسی اور وجہ سے مجرور نہیں ہوگی. رحمان اور رحیم یہ 2 کیا ہیں, دونوں مجرور ہیں. یہ نہ تو مضاف الیہ بن رہے ہیں اور نہ ہی ان پر کیا ہے, حرف جر داخل ہوا ہے. کیوں, ان کے اوپر حرف جر بھی داخل نہیں ہوا اور مضاف الیہ بھی نہیں ہے, پھر بھی یہ مجرور ہیں. ذہن میں رکھنا, یہ مجرور اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ اس میں جلالہ شریف کے کیا ہے, تابع ہیں. یہ دونوں اس میں جلالہ شریف کی کیا ہے, صفتیں ہیں. اس میں جلالہ شریف کیا ہے, آگے کے لیے موصوف ہے, پیچھے کے لیے اگرچہ مضاف الیہ ہے, لہذا موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. رحمان اور رحیم یہ دونوں مجرور ہیں مضاف الیہ اس میں جلالہ شریف کی وجہ سے. اس میں جلالہ شریف کیا ہے, آگے موصوف ہے, آگے کیا ہے, موصوف ہے. لہذا یہ کلام عرب میں صرف اور صرف 2 چیزیں ہی مجرور ہوگی, کوئی تیسری چیز مجرور نہیں ہوگی. اس کے بعد ذہن میں رکھنا جی, معرفہ جو ہے, مضاف جو ہے نا, مضاف کبھی بھی معرفہ مضاف نہیں ہوگا. قیامت آ سکتی ہے, معرفہ مضاف نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ معرفہ کبھی بھی مضاف نہیں ہو سکتا. قیامت آ سکتی ہے لیکن معرفہ مضاف نہیں ہو سکتا. لہذا ہم کہیں کہ جی رحمان کو ہم کیا بنا دیں, مضاف الیہ بنا دیں. رحمان کو مضاف الیہ بنا دیں, یہ کیونکہ مجرور ہے نا, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور یہ معرب باللام بھی ہے. ٹھیک ہے, مضاف الیہ معرفہ مضاف ہوتا ہے, نکرہ مضاف ہوتا ہے, معرفہ مضاف الیہ ہوتا ہے. رحمان معرفہ ہے, اس کو مضاف الیہ بنا دیں اور مجرور بھی ہے. لہذا اگر ہم اس رحمان کو مضاف الیہ بنائیں نا, ٹھیک ہے, تو پھر معرفہ اس میں جلالہ شریف کو کیا بنانا پڑے گا, مضاف بنانا پڑے گا. ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ معرفہ کبھی بھی مضاف نہیں ہو سکتا. قیامت آ سکتی ہے لیکن معرفہ مضاف نہیں ہو سکتا. لہذا رحمان یہ اگرچہ معرب باللام ہے, مجرور اگرچہ ہے, لیکن اسے مضاف الیہ پھر بھی نہیں بنا سکتے. کیوں, اگر ہم اسے مضاف الیہ بنائیں گے تو اس میں جلالہ شریف کو پھر مضاف بنانا پڑے گا. اس میں جلالہ شریف معرفہ ہے, معرفہ کبھی مضاف ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں کہ جی, ذہن میں رکھنا, اگر آپ کہیں کہ جی رحمان کو ہم مضاف الیہ بنا دیں لیکن اس میں جلالہ شریف کا مضاف الیہ نہ بنائیں, اسم کا مضاف الیہ بنا دیں, تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ پکا قاعدہ ہے, ذہن میں رکھنا, مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا. کیا کہہ رہا ہوں میں, مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی, ہاں یہ پکا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی حرف زیادہ کا آ جاتا ہے لیکن یہ کہ آتا نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے جی, مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں آتا, یہ آپ ذہن میں رکھنا, آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو رحمان کو اگر ہم مضاف الیہ بنا دیں, آپ کہیں کہ چلو اس میں جلالہ شریف کا نہیں بنا دیں,
کیونکہ یہ معرب باللام ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ مضاف نہیں ہوتا، اسم کا ہم مضاف الیہ بنا دیں رحمان کو، تو پھر ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا۔ اگر ہم رحمان کو مضاف الیہ بناتے ہیں اسم کا تو پھر درمیان میں فاصلہ آ گیا اسم جلالہ شریف کا، لہذا اس مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا۔ پتہ چلا کہ یہ رحمان اگرچہ معرب باللام ہے، اگرچہ مجرور ہے، لیکن یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہے، یہ صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، یہ اسم جلالہ شریف کے کیا ہے؟ صفت ہے، اسم جلالہ شریف کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ رحمان تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے جی، اسم جلالہ شریف کے تابع ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ مجرور ہے۔ ذہن میں رکھنا، پہلا ہو نکرہ، یہ بہت پکا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پکا قاعدہ ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب اچھے طریقے سے یاد کر لینا تو، اور یہ آگے آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا، بہت زیادہ عبارتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا نکرہ ہو، دوسرا ہو معرفہ، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پہلا نکرہ ہو، دوسرا ہو معرفہ، تو یہ پکا قاعدہ ہے کہ نکرہ کو مضاف بناتے ہیں، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہو، تو یہ پکا قاعدہ ہے، نکرہ کو کیا بناتے ہیں؟ مضاف، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ اب میں جاری کر رہا ہوں، اسم کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اسم جلالہ شریف کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ پکا قاعدہ ہے کہ اسم کو کیا بنائیں گے؟ مضاف، اور اسم جلالہ شریف کو کیا بنائیں گے؟ مضاف الیہ بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ مضاف الیہ۔ اب آپ کہیں گے کہ نکرہ کی کیسے پہچان ہوگی؟ نکرہ کی پہچان بالکل آسان ہے، آپ نے تازی نحویر پڑھی ہے۔ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں نا، کہتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ٹھیک ہے، شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ معرفہ کی آپ نے 7 قسمیں دیکھنی ہیں، ضمیر، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، معرف باللام، معرفہ بندا، اور نکرہ معرفہ بندا کے علاوہ 5 قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو۔ یہ 7 قسمیں آپ کو اگر اچھے طریقے سے یاد ہو نا، تو پھر جو بھی آپ کے سامنے اس سمے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 7 قسموں میں سے کوئی ہوگا تو معرفہ ہوگا، وگرنہ وہ نکرہ ہوگا۔ آپ نے اسم کو دیکھا، یہ نہ تو ضمیر ہے اور نہ ہی کیا کہتے ہیں علم ہے، اور نہ ہی اسم اشارہ ہے، اور نہ ہی اسماء موصولات میں سے ہے، نہ ہی معرف باللام ہے، اور نہ ہی معرفہ بندا ہے۔ صرف اسم کا، لفظ اسم کا اعتبار کر رہے ہیں، اضافت کا آگے اعتبار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اسم جو ہے یہ آگے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں ہے، معرفہ بندا کے علاوہ 5 قسم میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ اسم کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، لفظ اسم کا اعتبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لفظ اسم کیا ہے؟ نکرہ ہے، ان 7 قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا آپ نے اسے کیا بنانا ہے؟ مضاف بنانا ہے، اسم جلالہ شریف کو کیا بنانا ہے؟ مضاف الیہ بنانا ہے۔ ذہن میں رکھنا، 2 معرفے آ جائیں، 2 معرفے کلام میں عبارت میں 2 معرفے آ جائیں نا، تو یہ اکثر طور پر کیا کرتے ہیں؟ پہلے معرفہ کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مضاف، پہلے معرفہ کو کیا بنا دیتے ہیں؟ موصوف، دوسرے معرفہ کو کیا بنا دیتے ہیں؟ صفت، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت، اکثر طور پر ایسے کرتے ہیں۔ لہذا یہ اسم جلالہ شریف کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور اسم رحمان کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے، لہذا پہلے معرفہ کو کیا بنا دیں گے؟ موصوف، دوسرے معرفہ کو کیا بنا دیں گے؟ صفت بنا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے قاعدے تقریباً میں نے سارے بیان کر دیے ہیں۔ ذہن میں رکھنا، رحمان اور رحیم، یہ آپ ہدایت النحو اگلے سال انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں کیا ہیں؟ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ صفت مشبہ کی ہدایت النحو میں آپ 18 صورتیں پڑھیں گے، وہ 18 صورتیں تب وہاں پر ہوتی ہیں کہ جہاں پر صفت مشبہ جو ہے نا وہ اپنے ما بعد یعنی اسم ظاہر میں کیا کر رہا ہو؟ عمل کرے۔ صفت مشبہ اپنے اسم ظاہر میں عمل کرے نا، تو پھر وہاں پر 18 صورتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ یہاں پر اسم ظاہر میں یہ عمل نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے نہیں کر رہے سیگے، جس کی وجہ سے یہاں پر 18 صورتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک سارے قواعد وغیرہ ہو گئے ہیں۔ اب میں ترکیب کر رہا ہوں، اس کے بعد 1-2 قاعدے آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ترکیب اچھے طریقے سے سننی ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں نہ آ تو آپ نے دوبارہ پوچھنا ہے، ذہن میں رکھنا۔ جی یہ با کیا ہے؟ جار ہے، آپ نے ساتھ ساتھ بولتے جانا ہے۔ با حرف جار، ٹھیک ہے، با حرف جار۔ اسم کیا؟ مضاف، اسم جلالت پیچھے کے لیے مضاف الیہ ہے، آگے کے لیے موصوف کہیں گے۔ ابھی ہم پیچھے کا اعتبار نہیں کر رہے، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسم جلالہ شریف کیا؟ موصوف، رحمان پر الف لام برائے تعریف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد رحمان صیغہ صفت، رحمان صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فعل ہے۔ رحمان صیغہ صفت اپنے فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت اول اسم جلالت موصوف کی، ٹھیک ہے۔
الرحیم پر بھی الف لام وہی برائے تعریف، رحیم صیغہ صفت ہے، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر اس کا فعل بنے گا، صیغہ صفت اپنے فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس میں جلالت کی صفت ثانی، ٹھیک ہے، اس میں جلالت شریف جو موصوف بنایا تھا نا اس کی صفت ثانی، اس میں جلالت شریف موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بن جائے گا، اسم کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے، اب یہاں سے یہاں تک نا، یہاں سے یہاں تک یہ پورا کیا بن گیا، اسم کا مضاف الیہ بن گیا ہے، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور برائے جار، ٹھیک ہے جی، حرف جار کا مجرور بن جائے گا، اب اسم سے لے کر یہاں تک یہ پورا کیا بن گیا ہے، حرف جار کا مجرور بن گیا ہے، ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، اب حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، ذہن میں رکھنا یہ پکا قاعدہ ہے، جار مجرور سوائے جار زیادہ کے، جار مجرور سوائے جار زیادہ کے یہ کیا بنتے ہیں، ان کو مطلب کسی نہ کسی کے متعلق کرتے ہیں، جار مجرور سوائے جار زیادہ کے یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، لہذا جار اپنے مجرور سے مل کر کیا کہیں گے، ظرف مستقر کہیں گے، جار اپنے مجرور سے مل کر کیا کہیں گے، ظرف مستقر، ذہن میں رکھنا اگر متعلق جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو کیا کہتے ہیں، ظرف لغو، عبارت میں متعلق موجود ہو تو کیا کہتے ہیں، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اب یہاں جار سے پہلے کوئی چیز موجود تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلا متعلق موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر کہتے ہیں جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ذہن میں رکھنا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہوتا تو ظرف لغو کہتے ہیں، لغو کا کیا مطلب ہے، فالتو، ٹھیک ہے، اب یہاں پر جار کا جو متعلق ہے نا وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، اب یہاں پر کیا کہیں گے، جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوا، ظرف مستقر ہوا، ٹھیک ہے، اب جار اپنے مجرور سارے مجرور سے مل کر کیا ہوگا، ظرف مستقر ہوگا، کس کے، اشرع فعل کے، کس کے، اشرع فعل کے، اشرع یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، ذہن میں رکھنا، ویسے فعل نکالنے کا طریقہ جو ہے نا، فعل کی بات میں آگے بتاؤں گا کہ کس فعل کے اندر فعل کیا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ضمیر کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فعل یہاں پر صرف میں اتنا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، جو فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں نا، ان 14 صیغوں میں سے 3 صیغوں کا فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، 3 صیغوں کا فعل پکا قاعدہ ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، وہ 3 صیغے کون سے ہیں آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے، ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ، دوسرا واحد متکلم اور متکلم مع الغیر یعنی جمع متکلم، ٹھیک ہے، ان 3 صیغوں کا فعل کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اندر ہوتا ہے، جب بھی عبارت میں یہ 3 صیغے آپ کے سامنے آئے نا، آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دینا ہے کہ ان کا فعل کیا ہے، اندر ہی ہوتا ہے، لہذا یہ اشرع جو ہم نے صیغہ نکالا ہے پہلے، یہ واحد متکلم کا ہے، اس کے اندر اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا نکالیں گے، آنا ضمیر فعل، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا نا، اب اشرع فعل اس سے پہلے جو ہم نکالے، اشرع فعل اس کے اندر آنا ضمیر کیا، فعل، اب ترکیب کر رہے ہیں، اشرع فعل اپنے آنا ضمیر فعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً اور جملہ انشائیہ ہوا معنی، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی، کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں ہے، اب میں اس کے ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ترجمہ کرتے وقت آپ نے خیال کرنا ہے، ترجمہ کرتے وقت آپ نے چند باتوں کا خیال کرنا ہے، اگر ہو مضاف اور مضاف الیہ، عبارت میں جب آپ نے ترکیب کی ہوگی نا، ترکیب میں اگر مضاف الیہ آپ نے کسی جملے کو بنایا ہو نا، تو پھر مضاف اور مضاف الیہ میں سے پہلے آپ نے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ میں سے پہلے آپ نے کس کا ترجمہ کرنا ہے، مضاف الیہ کا، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، اس کے بعد اگر ہو موصوف صفت، عبارت میں آپ نے ترکیب کی ہو تو ترکیب میں اگر آیا ہو موصوف صفت، موصوف صفت کے ترجمے میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، ایسے کیا، ایسے کرتے ہیں، اور جو بھی کرتے ہیں، ذہن میں رکھنا ایسے ترجمہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں موصوف صفت دونوں کیا ہوں، نکرہ ہوں، موصوف صفت دونوں کیا ہوں، نکرہ ہوں، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ایسے ترجمہ کرتے ہیں، اگر موصوف صفت دونوں نکرہ نہ ہونا، معرفہ ہوں، تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں جو، ٹھیک ہے، ایک بات، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں پر موصوف کیا ہو، اس میں جلالت ہو، یا موصوف ہو لفظ محمد، لفظ محمد ہو، موصوف اس میں جلالت ہو یا لفظ محمد ہو، وہاں پر تو ہم ایسے کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی،
ادب کے لحاظ سے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایسے وہاں پر ہم کرتے ہی نہیں، لہذا ہم یہاں پر کیا کریں گے ترجمہ جو، ٹھیک ہے۔ اب آگے اب میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے، دیکھیں اس میں جلالہ شریف کو کیا بنایا تھا؟ مضاف الیہ بنایا تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کے، یہ شروع میں اشرف کا کر رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو، اب میں ایسے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں بہت رحمان کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ بہت، ذہن میں رکھنا رحمان کا معنی بہت کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کہتا ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، الفاظ کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے۔ اب میں جو بہت ترجمہ کر رہا ہوں نا رحمان کا کر رہا ہوں، رحیم کا معنی میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ رحمان کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ رحمان میں بنسبت رحیم کے الفاظ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں معنی کر رہا ہوں بہت، ٹھیک ہے۔ رحیم کا میں بہت معنی نہیں کر رہا کیونکہ الفاظ بنسبت رحمان کے اس میں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا، بس والا کہہ کے چھوڑ دینا ہے نہیں کہنا، ہے اس لیے نہیں کہنا کیونکہ موصوف صفت کے ترجمہ میں لفظ ہے نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں پر ترجمہ کرتے وقت ہے نہیں کہا، ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے بھی ہم ہے نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھیں، سمجھ آ گیا؟ پکی بات ہے۔ الحمدللہ پہلا سبق ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔